بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت طلبہ اسلام کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو بھی اس میں شمولیت کا قابل سمجھا، لیکن میرے ساتھ وہی کام ہوا ہے جو اپریل میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف وغیرہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ لوگ اپوزیشن کر رہے تھے، اسمبلی توڑوانے کا سوچ رہے تھے اور اچانک حکومت ان کے گلے پڑ گئی۔ تو میں مشکور ہوں کہ پیرزادہ صاحب اور ان کے ساتھی خود مدعو کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن نہ تو میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے علماء کی موجودگی میں اور مفتی محمود صاحب جیسی ہستی کی ذات پہ بات کروں، اور نہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ مجھے آ کے سٹیج پہ بھی بیٹھنا ہے اور تقریر بھی کرنی ہے۔ تو میں تو صرف سننے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا تھا، لیکن جس طرح حکومت ان کے گلے پڑ گئی اور اب ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، تو اسی طرح میرے ساتھ بھی کم و بیش وہی کام ہوا ہے، تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ بات یہاں پہ آج دو شخصیات کی ہوئی، ایک اور ہم نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا، خصوصاً دو شخصیات کا ذکر زیادہ ہوا، ایک حضرت مفتی محمود صاحب کا اور ایک باچا خان کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، لیکن آنے والا وقت مزید اس بات کو ثابت کرے گا کہ یہ دونوں شخصیات اور بالخصوص حضرت مفتی محمود صاحب اس قوم کے نہیں بلکہ اس ریجن کے محسن تھے، اور کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ مفتی محمود صاحب نے پورے بر صغیر کے لوگوں کو سامراج سے مقابلے کا درس دیا، سامراج کو نکال کے دکھا بھی دیا، لیکن انہوں نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا اور نہ اپنے پیروکاروں کو اس کا درس دیا۔ اور یہی کام پختونوں کی حد تک باچا خان نے کیا، اور اگر وہ پرامن جدوجہد کی اور آئینی جدوجہد کی اور ایک عزیمت والے لیکن مظلومانہ جدوجہد کا راستہ مذہبی طبقے کو نہ دکھاتے، تو آج جذبات سے بھرپور یہ نوجوان یہاں بیٹھ کے آئین کی بالادستی کی بات نہ کرتے، بلکہ خدا نخواستہ یہ بھی کہیں پہاڑوں میں بندوق اٹھائے مرنے اور مارنے کی بات کر رہے ہوتے۔ تو اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی محمود جیسے لوگ کئی حوالوں سے ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ایک تو انہوں نے حضور کی اس حدیث پہ کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے آپ کو چین جانا پڑے، وہ ہمارے ان علاقوں میں اس وقت یہ رواج نہیں تھا، لیکن علم کا حصول کی طلب ان کو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور وہاں پہ لے گیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ آئے اور اپنے لوگوں کو بھی پڑھاتے رہے، اور ملتان میں بھی صدر مدرس
اور مفتی اعظم کے منصب تک پہنچے اور میاوالی میں بھی انہوں نے پڑھایا لوگوں کو۔ اب میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کاش اس وقت نیازی صاحب کے بڑوں کو بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کا اتفاق ہوتا، اور کاش شاہ محمود قریشی کے بڑوں کو بھی ملتان میں مفتی صاحب سے پڑھنے کا اتفاق ہوتا، تو آج نہ ملک میں یہ بد تہذیبی ہوتی اور نہ یہ فتنہ انگیزی ہوتی۔ کیونکہ جن لوگوں نے ان سے پڑھا تو وہ استطاعت رکھنے کے باوجود وہ بد تہذیبی نہیں کر رہے ہیں، وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں۔ اور میں اکثر جب وہ لوگ ڈراتے دمکاتے ہیں، مجھے تو کافی عرصہ تجربہ ان کو ہوا ہے، تو مولانا صاحب تو ان کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، اس ملک کو آئین اور قانون کے رستے سے نہ ہٹاؤ، دونس کے ذریعے اور دھرنوں کے ذریعے اور گالم گلوچ کے ذریعے اپنے فیصلے کو نہ منواؤ۔ اگر ایک مرتبہ آپ لوگوں نے یہ رستہ کھول دیا تو پھر آپ کے پاس صرف گالیاں دینے والے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان اور مفتی محمود کے پیروکار گولی بھی کھا سکتے ہیں اور گولی بھی چلا سکتے ہیں۔ تو دوسرا، میں ایک اور حوالے سے، ابھی رضا ربانی صاحب نے بات کی، میں ایک دوسری بات کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دینی طبقے کو وسعت نظر کا اور اجتہادی ذہن کا درس بھی دیا اور رستہ بھی دکھا دیا۔ آج اگر بریلوی مسلک کے شاہ احمد نورانی وہ دیوبندی مسلک کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے دستراز بنے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وسعت قلبی کی بنیادیں بھی انہوں نے رکھی تھی، اور جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جانشین آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ اور اجتہادی ذہن کی بنیاد، پہلے ہم لوگ تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، اور ایک فقرہ ہم نے ان کے ہاں باندھ لیے کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، لیکن تفصیل کوئی نہیں بیان کرتا کہ بھائی وہ مسلمانوں کی بلائی چاہتے تھے، اس کی تفصیل کوئی نہیں بیان کرتا کہ اس سے پہلے یہ بھی طے ہوا تھا کہ 45% ہندوؤں کے پاس ہوگا اور 45% مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ یہ بھی نہیں بیان کرتے کہ اس وقت صوبے کتنے تھے اور اس میں صوبائی خود مختاری کی انہوں نے کیسی بات کی تھی۔ لیکن جب ایک پاکستان بن گیا تو انہوں نے پھر روایتی طرح یہ نہیں کہا کہ اب میری بات نہیں مانی گئی تو میں زیادہ خطرناک بن جاؤں گا، بلکہ مفتی محمود صاحب نے پھر اس پاکستان کو مسجد اور مدرسے جیسے نہ صرف مقدس جانا
بلکہ اس پاکستان کے سب سے بڑے محسنوں میں یہ شمار ہوئے کہ وہ اس پاکستان کو آئین دینے والوں میں شامل ہے۔ آج وہ سامنے بیٹھا ہوا سندھی، وہ سامنے بیٹھا ہوا بلوچ، وہ سامنے بیٹھا ہوا پنجابی، میرا اور آپ کا یا میرے اور فوجی کا یا میرے اور کسی اور طبقے کے درمیان اگر کوئی میثاق ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی آئین پاکستان ہے۔ تو پاکستان کے سب سے بڑے معمار تو وہ لوگ ثابت ہوئے کہ جنہوں نے پاکستان کو یہ متفقہ آئین دیا، اور یہ رضا ربانی صاحب نے بھی آپ کو بتایا، اور نوابزادہ نصر اللہ صاحب جیسے لوگ بھی ان چیزوں کی گواہی دے چکے ہیں کہ نہ صرف اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جن لوگوں کی تھی اس میں مفتی محمود صاحب شامل تھے، بلکہ اس میں اسلامی دفعات ڈالنے میں اور اس کا ایک اسلامی شکل بنانے میں بھی ان کی کنٹریبیوشن وہ کسی بھی دوسرے شریک مجلس سے زیادہ تھی۔ تو اس لحاظ سے آج بھی اگر اس ملک کو ایک رکھا ہوا ہے تو وہ ہتھیاروں نے نہیں رکھا ہوا ہے، وہ کسی اور نے نہیں رکھا ہوا ہے، وہ اس آئین نے ایک رکھا ہوا ہے، اور وہ آئین دینے والوں میں وہ شامل تھے۔ میری یہ زندگی میں ایک حسرت رہی کہ جب میں صحافت میں آیا تو بدقسمتی سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بھی رحلت کر چکے تھے، اور جناب محترم باچا خان صاحب بھی رحلت کر چکے تھے، اور اس سے بڑی بدقسمتی میری یہ تھی کہ اس وقت سیاست میں عمران خان بھی آ چکے تھے۔ تو اس لیے مجھ سے ان سے براہ راست مکالمے کا یا اس طرح جس طرح حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے استفادے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ سعادت تو حاصل نہ کر سکا، اور یہاں پہ ایسی بہت ساری شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو ان کے ساتھ رہیں، جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، اس لیے میں ان کی موجودگی میں ان کے کردار کے حوالے سے میری گفتگو زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک گزارش کروں گا جس کی طرف رضا ربانی صاحب نے اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ دیکھیں جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایک مجتہد ذہن وہ ایوالو کرتا ہے۔ اب مثلا سب سے بڑی تو یہ عظیمت ان کی دیکھ لیجئے، اس وقت کون چھوڑتا ہے؟ یہاں پہ ایک صاحب ہے جو ایکچولی الیکٹ بھی نہیں ہو چکے تھے، سلیکٹ ہو چکے تھے، ان کی پارٹی میں چن چن کر لوگوں کو لایا گیا تھا، ان کو جبراً وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور ان کے لیے خود بھی کہتا ہے کہ آدھا وزارت عظمیٰ کہیں اور سے چلایا جا رہا تھا اور آدھا جادو ٹونے سے چلایا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اب جب ان سے وہ چھین لیا گیا تو وہ پورے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے ری الیکشن کے لیے۔ لیکن جو آسان سا کام ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑ دے اور پختونخوا کی اسمبلی توڑ دے، وہ ہمت ان کو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف انہیں دیکھ لیجئے کہ حضرت مفتی محمود صاحب کے اتحادیوں کی جب بلوچستان میں حکومت توڑی گئی، ادھر نہ ان پہ کوئی جبر تھا، نہ کوئی ان کی حکومت کو کوئی خطرہ تھا، لیکن صرف اصول کی خاطر اور ان کے ساتھ یکجہتی کی خاطر انہوں نے یہاں اقتدار کو لات مار دیا۔ تو ایسے لوگ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں نافید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ
اس آئین میں ایک طرف پھر رضا ربانی صاحب جیسے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو اپنی اصل حالت میں لے آئے، لیکن دوسری طرف جنرل ضیاء الحق جیسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ کھلواڑ کی کوشش کی۔ اب ہم ایک چیز جنرلائز کر لیتے ہیں کہ جی اسلامی دفعات، اب مثلا آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 اپنی جگہ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں، ایک میری عاجزانہ طالب علمانہ رائے ہے کہ ایک تو یہ کہ کسی کے متقی اور پرہیزگار ہونے کا، کسی کے صادق اور امین ہونے کا فیصلہ اللہ کے سوا کوئی اور انسان نہیں کر سکتا۔ دوسرا، جو لوگ اس وقت آئین میں اس کو ڈال رہے تھے تو ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ مستقبل میں کوئی ثاقب نثار بھی آئے گا اور کوئی عمران نیازی بھی آئے گا، اور وہ اٹھ کے اب اس کے پیمانے پہ اس نے اٹھ کے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا آئین کے ان دو شقوں کی آڑ لے کے، اور دوسری طرف ہر حوالے سے ان سے کئی گنا بہتر لوگوں کے لیے اس کو چھری بنا کے اس سے ان کو ذبح کر دیا گیا، آرٹیکل 62 اور 63 کا سہارا لے کے۔ تو حالانکہ آپ لوگ علماء ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ صادق اور امین کا لقب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس دور کے کسی مسلمان کے لیے یہ ٹائٹل الاٹ کرنا پتہ نہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے کس کے خوف سے یا کس آڈیو ویڈیو آئیے، تو آج کل تو یہ ملک بھی آڈیو ویڈیو پہ چل رہا ہے، کس چیز کے خوف سے جو ہے انہوں نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو میری ایک گزارش ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ تمام آئین کے اس طرح کے دفعات کو اسلامی دفعات کہہ کے اس پہ ڈٹ جانا، یہ مفتی محمود صاحب کے تعلیمات کے مجھے منافی نظر آتا ہے، اور میری گزارش ہوگی کہ یہ سامنے بیٹھے اور اس طرح کے علماء جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی ایک اثر نو جائزہ لینے کی کوشش کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی ثاقب نثار آئے اور پھر کسی نیازی کو اس کے حق میں استعمال کرے، اور یہاں اس ملک میں الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ان دفعات کا سہارا لے لے۔ تو آپ لوگ بہت تک گئے ہیں، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تقریریں آپ لوگوں نے سنی، مائک کا RTS سسٹم بھی لگتا ہے کہ فیل ہو چکا ہے یا کسی نے فیل کروا دیا ہے۔ ایک میری تجویز ہوگی کہ جس طرح آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ دین کا علم ہو یا دین کی خدمت ہو، وہ مرد اور عورت پہ یکساں فرض ہے۔ تو دیکھیں یہ جمعیت طلبہ اسلام کتنا بڑا سہارا آپ لوگوں کا بن گیا ہے اور کتنا بڑا ہراول دستہ ہے۔ تو میرے خیال میں ایک جمعیت طالبات اسلام بھی ہونا چاہیے، اور کیونکہ ان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یہی وہ میدان ہے جس میں بہرحال PTI والے آپ کو شکست دے جاتے ہیں۔ تو خیر ہم یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ لوگ بھی خدا نخواستہ وہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ پھر جمعیت طالبات اسلام بھی ہونا چاہیے، اور ان کے لیے بے شک آپ پردے کا انتظام کریں، الگ وہ انتظام کریں، لیکن جس طرح ان کا حق ہے یہ اسی طرح ان کا بھی حق ہے کہ علم بھی حاصل کرے اور ملکی سیاست میں حصہ بھی لے۔ بہت شکریہ جی۔